گاڑی کو پارک کرتے وہ مہوش بیگم کے ساتھ آگے بڑھا۔ کچھ ہی دیر میں انہیں سہرش نظر آ گئیں، لیکن وہ اکیلی نہیں تھیں، ان کے ساتھ کوئی پیاری سی لڑکی بھی تھی جس نے شلوار قمیض زیب تن کیا ہوا تھا۔ خزیمہ کو وہ اچھی لگی۔ السلام علیکم، سہرش بیگم نے قریب آ کر سلام کرتی اپنی بہن سے بغل گیر ہوئیں۔ خزیمہ سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اشتیاق سے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ لگتا ہے آپ استنبول پہلی بار آئی ہیں؟ خزیمہ سہرش بیگم کو سلام کرتا اس کے مقابل آ کر پوچھنے لگا۔ مریم نے چونک کر خزیمہ کو دیکھا جو اسی سے مخاطب تھا۔ جی، ٹھیک اندازہ لگایا، میں کبھی نہیں آئی، ابو آتے رہتے تھے۔ ویسے میری خواہش تھی آنے کی، پر کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا کہ اس طرح آنا ہوگا۔ بتاتے بتاتے مریم کا لہجہ بھیگ گیا جسے وہاں کھڑے تینوں نفوسیں بخوبی محسوس کر چکے تھے۔ مہوش بیگم نے آگے بڑھ کر مریم کو گلے لگایا۔ سوری، مجھے شاید یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نہیں بھائی، آپ کی جگہ میں ہوتی تو یقیناً یہی پوچھتی۔ خزیمہ کی شرمندہ آواز پر مریم خود پہ قابو پاتی آہستہ سے بولی۔ ہمیں اب چلنا چاہیے، اریبہ انتظار کر رہی ہوگی، مہوش بیگم نے مسکرا کر کہا۔ آپ تینوں لیڈیز چلیں، میں بیگز لاتا ہوں۔ خزیمہ ہلکے سے مسکراتا بیگز اٹھانے لگا جبکہ تینوں گاڑی کی جانب بڑھ گئی تھیں۔ اس سے قبل خزیمہ پلٹتا سامنے نظر پڑتے ہی خزیمہ کی آنکھوں میں غصہ آ گیا۔ خزیمہ بیٹا آ جاؤ، مہوش بیگم کی آواز پر خزیمہ نفرت سے اسے گاڑی میں بیٹھتا دیکھ کر جھٹکے سے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ جیسے ہی گاڑی پورچ میں رکی، مہوش بیگم سہرش اور مریم کے ساتھ اتر گئیں۔ خزیمہ پتھریلے تاثرات کے ساتھ خاموشی سے سامان نکال کر ان سب کے پیچھے چلا گیا۔ لاؤنج میں ہی تیمور اور اریبہ بیٹھے تھے جبکہ طلحہ ابھی کمرے سے نکل کر سلام کرتا سرسری نظر مریم پر ڈالتا خزیمہ کے ساتھ آ کر کھڑا ہوا۔ کیا ہوا جگر؟ طلحہ بغور اس کے تاثرات دیکھ کر کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھنے لگا۔ تھک گیا ہوں بس، خزیمہ نے گہری سانس لے کر طلحہ کو دیکھ کر کہا جو ہنوز اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جھوٹ بولنا سیکھ لے یا پھر سچ بولا کر، بہت اچھے سے جانتا ہوں ضرور کچھ ایسا ہوا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ طلحہ کے منہ بنا کر کہنے پر خزیمہ مسکرایا جب تیمور دونوں کے قریب آیا۔ کیا ہوا میری ڈارلنگ؟ حافظ، اوہ بھائیو، کچھ نہیں ہوا، چلو میں چلتا ہوں، رات کو ملتے ہیں، عثمان اور عدن کو فون کر دینا، اللہ حافظ۔ خزیمہ دونوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر مسکرا کر بولتا ہدایت دے کر چلا گیا۔ دونوں نے آنکھوں سے اوجھل ہونے تک اپنے دوست کی پشت پر نگاہ رکھی۔ ہاتھ میں ٹرے تھامے وہ کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ٹرے میں چائے کے 2 کپ رکھے ہوئے تھے۔ اجازت لیتے ہی وہ اندر بڑھی جہاں اس کے ماں باپ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ یہ رہی آپ دونوں کی گرما گرم چائے، معصومہ نے مسکراتے ہوئے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ آصف صاحب نے محبت سے اپنی نرم و نازک بیٹی کو دیکھا جو اپنے نام کی طرح ہی معصوم تھی، جبکہ انم بیگم اپنی بیٹی کا خوبصورت چہرہ دیکھ کر نظروں کا زاویہ پھیرا، انہیں ڈر تھا کہیں ان کی ہی نظر نہ لگ جائے۔ شکریہ میری بیٹی، آصف صاحب نے کہتے ہی کپ اٹھا لیا جب انم بیگم کی آواز پر ان کی جانب دیکھنے لگی۔ جاؤ سو جاؤ، کل کالج بھی جانا ہے۔ جی امی، میں جا رہی تھی، اپنی ماں کی بات سن کر معصومہ کہتی ہوئی جانے لگی جب انم بیگم کی آواز پر وہ دروازے پر ہی رک کر پلٹی۔ جی امی، میں جا رہی تھی، اپنی ماں کی بات سن کر معصومہ کہتی ہوئی جانے لگی جب انم بیگم کی آواز پر وہ دروازے پر ہی رک کر پلٹی۔ اچھا، میں بتانا بھول گئی تھی، مہر کی ساس کی کال آئی تھی۔ مہر اکیلی چڑچڑی ہو رہی ہے، پھر اس حالت میں تو ایسا ہو جاتا ہے، اس لیے وہ کہہ رہی تھی کچھ دن آ کر رک جاؤ، اس کا بھی دل بہل جائے گا۔
انم بیگم کی بات مکمل ہوتے ہی معصومہ خوشی سے دوڑ کر اپنی ماں سے لپٹ گئی، لیکن کون جانے پھر کبھی یہ موقع ملے بھی یا نہیں۔ رات کے 1 بج رہے تھے۔ سارم ملک کے بنگلے پر اس وقت خاموشی کا راج تھا۔ ایسے میں گیٹ پر پہرا دینے والے بندے کے ساتھ بیٹھے باتوں میں مشغول تھے۔ تجھے کیا لگتا ہے سارم سر کے بھائی کی دھلائی کون کر کے گیا ہوگا؟ ہنس کر کہا، جس نے بھی کیا ہو، لیکن ایک بات ہے جگر جو اس کی دکھتی رگ کو دبا گیا ہے۔ دوسرے نے ہنس کر کہا، میں چلا سونے، تم دونوں بیٹھے رہو۔ وہ جو کب سے خاموشی سے سگریٹ پی رہا تھا، انگڑائی لے کر اٹھ کر کوارٹر کی جانب بڑھ گیا۔ رک، میں بھی چلتا ہوں، تو بیٹھ۔ دوسرا بندہ بھی اٹھ کر بولتا اس کے پیچھے ہی چل دیا، جبکہ وہ سر جھٹک کر اٹھ کر چہل قدمی کرنے لگا۔ سارم ملک کے وہ وفادار بندے تھے۔ لان میں گھاس پر چادر بچھا کر بیٹھے وہ سب ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ عدن نے تیمور کو اشارہ کیا جو عثمان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ یار عثمان، میں نے سنا ہے تمہارے چچا زاد کی بات پکی ہونے والی ہے۔ تیمور نے گلا صاف کر کے سنجیدگی سے پوچھا۔ عثمان جو خزیمہ اور طلحہ کی جانب متوجہ تھا بری طرح سے چونک گیا۔ کس نے کہا؟ عثمان کو اپنی آواز کہیں دور سے آتی سنائی دی۔ وہ تو ایسا کچھ تصور تک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ خزیمہ اور طلحہ بھی ان کی جانب متوجہ ہو گئے۔ لو، کون کہے گا؟ کل اتفاق سے تمہاری کزن کا چھوٹا بھائی مل گیا تھا، خوشی سے بتا رہا تھا کہ میری آپی دلہن بنے گی۔ اوہ، مطلب ظلم در ظلم۔ میرے بھائی کے ساتھ کسی نے بھی تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں سمجھی، لیکن فکر مت کرو، میں ہوں نا۔ تیمور بھرپور اداکاری کرتے ہوئے عثمان کو بے چین کر چکا تھا۔ عثمان جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ خزیمہ اور طلحہ بھی پریشان ہو گئے تھے۔ سب جانتے تھے کہ وہ اپنی کزن سے محبت کرتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ کیوں نہ اسے اغوا کر لیا جائے؟ عثمان کے جذباتی انداز پر تیمور نے مشورہ دیا۔ طلحہ نے آگے بڑھ کر تیمور کے کندھے پر مکہ جڑا۔ فضول کے مشورے اپنے پاس ہی رکھو، سمجھے؟ طلحہ نے گھورتے ہوئے اسے کہہ کر عثمان کی جانب دیکھا۔ اگر ایسا ہو، چپ رہو عثمان، ایسا کر کے تم یسریٰ کو خود سے بدگمان بھی کر سکتے ہو۔ اور تیمور، تمہاری شکل دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو۔ خزیمہ نے ڈپٹ کر عثمان سے کہہ کر تیمور سے کہا۔ وہ کب سے تیمور کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ خزیمہ کی بات پر عثمان نے تیمور کو دیکھا جو گڑبڑا گیا تھا۔ ہنستے ہوئے، اچھا، سوری یار، ہم تو بس مذاق کر رہے تھے۔ تیمور خود کو عثمان سے بچاتا کہکہے لگا رہا تھا، جس کے ساتھ عدن بھی دے رہا تھا۔ خزیمہ اور طلحہ تینوں کی شرارتیں دیکھ کر محظوظ ہو رہے تھے۔ سوری کی ایسی کی تیسی، جانتے ہو کتنا ڈر گیا تھا میں؟ عثمان نے گھورتے ہوئے تیمور کی گردن دبوچی۔ عدن ہنسے جا رہا تھا۔ ارے دیوداس، فکر مت کرو، ہم اپنی بھابھی کو کہیں نہیں جانے دیں گے۔ کیوں عدن؟ تیمور خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، جس پر عدن نے زور و شور سے حامی بھری۔ وہ جو بہت دیر سے چہل قدمی کر رہا تھا، کسی کی موجودگی محسوس کرتے ہی ایک دم رک کر ہر طرف جائزہ لینے لگا، لیکن دور دور تک خاموشی کا راج تھا، اس لیے اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک کر دوبارہ چلنے لگا۔ لیکن اچانک قدموں کی آہٹ پر وہ جیسے ہی تیزی سے پلٹا، آدھے چہرے پر رومال لپیٹے دراز قد شخص ہاتھ میں بیس بال کا بلہ تھامے کھڑا تھا۔ اس سے قبل وہ کچھ کرتا، سامنے کھڑے شخص نے پوری قوت سے بیس بال کا بلہ اس کی ٹانگ پر مارا، جس سے وہ بلبلا کر چیخنے والا تھا جب بروقت اس کا منہ پیچھے سے دبوچا گیا۔ بند منہ سے گوں گوں کی آواز کرتا وہ تڑپ رہا تھا جب مقابل شخص کی آنکھوں میں چمک در آئی۔ ایک بار پھر اس نے وار کیا، دوسری ٹانگ پر درد کی شدت سے اس کی آنکھیں پھٹ گئیں جب منہ دبوچ کر کھڑے شخص نے گردن کی مخصوص نس دبا کر اسے بے ہوش کیا۔ چلو، بھاری مردانہ آواز خاموشی کو چیرتی ہوئی وہاں گونجی، ساتھ ہی قدموں کی آواز دور ہوتی چلی گئی۔ دوپہر کا وقت تھا جب BMW تیزی سے آ کر پورچ میں رکی۔
معصومہ ارد گرد دیکھتی نیچے اتر کر جائزہ لینے لگی جب اچانک گیٹ سے ایک اور گاڑی تیزی سے اندر داخل ہوتی نزدیک آ کر رکی۔ معصومہ یوں ہی کھڑی دیکھنے لگی۔ ڈرائیور نے اتر کر پچھلا دروازہ کھولا۔ سارم تیزی سے غصے سے سرخ چہرہ لیے باہر نکلا۔ صبح ہی اسے خبر ملی تھی کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے دوسرے گھر میں کسی نے گھس کر اسی کے آدمی کی ٹانگیں توڑی تھیں، تبھی وہ صبح وہیں چلا گیا تھا۔ ہو نہ ہو اس کے بھائی اور پھر اس کے آدمی کو ایک ہی شخص نے زخمی کیا ہے۔ سارم غصے میں پاگل ہو رہا تھا، کیونکہ اس بار بھی کوئی اس کے چہرے کو نہیں دیکھ سکا تھا۔ یہی سب سوچتا وہ آگے بڑھ رہا تھا جب خوبصورت آواز پر متوجہ ہوا، لیکن سامنے نظر پڑتے ہی وہ مبہوت سا رہ گیا۔ السلام علیکم سارم بھائی۔ معصومہ مسکراتے ہوئے سارم کے نزدیک آئی۔